حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ رب العزت، تو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تیرا سوال انکار اور غفلت پر مبنی نہیں، اس لیے میں درگزر کرتا ہوں، ورنہ تجھے سزا دیتا۔ تو اس لیے معلوم کر رہا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کر دے، ورنہ تجھے مخلوق کو پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہیں۔ تیرا سوال علم کے منافی نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں سوال آدھا علم ہوتا ہے، اگرچہ تو اس سے واقف ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ عوام بھی آگاہ ہو جائیں۔ کسی چیز کا علم ہو جانے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوال و جواب ہو سکتا ہے۔ علم ہی گمراہی اور ہدایت کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ نمی اور تری ہی پھل میں شیرینی کے علاوہ تلخی بھی پیدا کرتی ہے۔ ملاقات اور تعارف سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور غذا ہی سے بیماری اور صحت دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ اے موسیٰ، تو ناواقفوں کو حکمتوں سے واقف کرانا چاہتا ہے، اس لیے تجاہل عارفانہ برت رہا ہے، ہم بھی اس کے علم سے انجان بن کر تجھے جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھیتی بو دو۔ جب کھیتی تیار ہو گئی تو اسے کاٹنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تو نے خود کھیتی بوئی ہے اور پھر اسے کیوں کاٹ ڈالا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کھیتی کے پلنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہیں، حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو الگ تھلگ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ دانش و عقل آپ کی ہی عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ دانش مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسموں کی ہوتی ہیں، ایک پاک اور ایک ناپاک۔ سب انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہیں، کسی جسم میں موتی جیسی روح ہوتی ہے اور کسی جسم میں کنچ کی پوتھ کی طرح کی روح ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب ہے، جس طرح گیہوں کو بھوسے سے، تاکہ نیک روحیں جنت میں چلی جائیں اور بری روحیں دوزخ میں چلی جائیں۔ یہی حکمت تو مارنے کی تھی، یہی حکمت تو مارنے کی تھی، اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ مخلوقات مظہر صفات خداوندی ہیں۔ انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔